کہ میں یہ عرض کر رہا تھا اولیاء کرام کے جب فوائد اور فضائل ان سے وابستگی کے جو قرآن و حدیث پر مبنی احکامات دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ فی زمانہ ایک تنبیہ کرنا اور ایک چیز بالکل کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن جن اولیاء کرام کی فضیلت بیان کرتا ہے، احادیث میں جن کی صحبت اور سنگت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ وہ اولیاء کرام ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی خلاف شرع امور نہیں انجام دیتے ہیں، نہ ہی وہ غیر متقی ہوتے ہیں۔ باقاعدہ پرہیزگاری، تقوی، عبادت گزاری، اطاعت گزاری، شکر گزاری ان کا وظیفہ ہوتا ہے۔ جب اولیاء کرام کی بات کریں تو یہ اوصاف لازم ہوتے ہیں۔ ایسا ولی نہیں ہوتا جو شریعت کا پابند نہ ہو، ایسا ولی نہیں ہوتا جو عورت سے بے پردہ ملتا ہو، جو نمازوں کو ترک کرتا ہو، جو شریعت کے احکامات کو پامال کرتا ہو، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی طرف رغبت یا صحبت یا سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو اس سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک، پرہیزگار، متقی اور صالحین اور پابند شریعت ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت اختیار کرنا یقیناً وہ دلوں کے لیے بھی زندگی اور تازگی کا باعث ہوتی ہے، اور آپ کی اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا، رحمتوں اور برکتوں کا بھی باعث ہوتی ہے۔ سورہ کہف آپ اٹھا کے دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بندے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جا کہ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جن لوگوں کی ہر وقت، ہر لمحہ جو اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ باقاعدہ کنڈیشن لگائی کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے شاغل ہوں، جو اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہتے ہوں، ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ تو وہ وابستگی تمہیں فائدہ دے گی۔ اور خود اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ہمیں ان لوگوں سے وابستگی کا حکم فرما رہا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کی صحبت کو اپناؤ گے تو آپ کے اندر بھی نیکی پیدا ہوگی، تقوی پیدا ہوگا، طہارت پیدا ہوگی، پاکیزگی پیدا ہوگی۔ اور نیک لوگ چونکہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب جانے کے لیے جو پہلے سے قریب ہیں ان سے قریب ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء، ہر وہ شخص کے جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت کو اپنائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے سے قریب ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے سے قریب ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کے اصول بھی جانتے ہیں، آداب بھی جانتے ہیں، قرینے اور سلیقے بھی جانتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بن سکیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ بندے ان لوگوں سے جڑو جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں شاغل رہتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، جن کے پہلو ان کی بستر سے جدا رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ایسے مست رہتے ہیں کہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں سجود اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ ایسے خدا مست لوگوں کے اندر رہو اور ان کی سنگت اور صحبت کو اپناؤ۔